اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا۔ اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں، اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو۔ اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو۔ مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا، سرہ کہتے ہیں ناف کو۔ اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ۔ تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے۔ اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام بیز کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13، 14، 15، خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو۔ 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہے کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی الاسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے۔ اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا۔ جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں۔ جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے۔ بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی اسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا، تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو۔ بریلوی بھی یہ نہ کریں کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا۔ بھئی اس نہ کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے۔ جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو، جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر، 15 شعبان المعظم 1445 ہجری۔ تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا۔ تو وہ بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا۔ بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو، 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر۔ لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے۔ اچھا یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی۔ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا، خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے، اہل حدیث پلس ہیں۔ بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں، مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے۔ کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں۔ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہیں اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے۔ اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا یا سرہ کا، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے، اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں،
13, 14, 15 3 روزے رکھ لیں. 3 نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے، اور یہ ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی الاسلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے. میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے، تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے، اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں، ویسے سنت ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں، پورے مہینے میں.